السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلسلہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت طیبہ، ان کے زندگی کے خلافت کے دیگر واقعات، سنہری واقعات کا، تاکہ کچھ ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں اور کوشش اللہ اور رضائے الہیہ میں اپنی زندگی خرچ کر سکیں، بسر کر سکیں۔ تو آئیے آگے ہم اس قسط میں، اس حصے میں غزوہ احد میں کیا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عثمان غنی اور غزوہ احد کے حوالے سے کچھ ہم ذکر کریں گے، تذکرہ ہوگا اس اہم بات کا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ غزوہ احد میں معرکہ کارزار گرم ہوا تو مسلمانوں کا پلڑا بہت بھاری رہا۔ جنگ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ان کی شمشیروں نے مشرکین کے چھکے چھڑا دیے اور مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ ان کے علمبرداروں پر مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں بجلیاں بن کر گر رہی تھیں اور وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے۔ بالآخر ان کا علم زمین بوس ہوا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ وہ عورتیں جو اپنے جنگجوؤں کو اشعار گا کر داد شجاعت دے رہی تھیں، ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں، وہ اب خوف کے مارے نظریں جھکائے، پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ لیکن اچانک جنگ کا پانسا اس وقت پلٹا جب درے پر مقرر 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکثر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے باوجود اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی اور درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دی۔ ادھر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے ایک جنگی چال چل دی۔ وہ فوراً سنبھل گئے اور شاہ سواروں کو لے کر اس درے کے پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے درے پر موجود باقی رہ جانے والے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا، جن میں ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو اس حملے کا گمان بھی نہ تھا، وہ غنیمتیں اکٹھی کرنے میں مصروف تھے۔ مسلمان اچانک ہونے والے اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اب مسلمانوں میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا، مسلمان مضطرب ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے اور کچھ شکست خوردہ ہو کر مدینے کی طرف نکل گئے اور جنگ ختم ہونے کے بعد واپس آئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو گروہ پسپا ہو کر مدینے کی طرف نکل گیا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں جن کی تلاوت قیامت تک کی جاتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ فرمایا قول رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ آل عمران 155 155 نمبر آیت سورۃ آل عمران، قرآن پاک ہی حوالہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے، جو دو جماعتیں بھیڑیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ ایک مصری نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے؟
تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مصری کو جواب دیتے ہوئے کہا تعال ابین لک اما فرار یوم احد فشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القریشی رضی اللہ عنہ 3699 بخاری شریف۔ ادھر آؤ میں تجھے اس کی وضاحت بیان کرتا ہوں۔ احد سے فرار کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں بخش دیا ہے۔ سکہ تابعی حبیب بن ابی ملکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مصری شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا کیا وہ غزوہ بدر میں موجود تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کیا وہ بیت رضوان میں حاضر تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا غزوہ احد کے دن جب لشکر آپس میں ٹکرائے تھے تو کیا وہ بھاگنے والوں میں سے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے اللہ اکبر کہا اور چلا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بدبخت جائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین و تنقیص کی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔ پھر جب وہ شخص آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا جو سوال تو نے مجھ سے کیے تھے کیا اب وہ تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر تھے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک ضرورت کی وجہ سے پیچھے چھوڑا تھا اور وہ مال غنیمت میں سے ان کا حصہ بھی نکالا تھا۔ اس شخص نے کہا میں نے آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ بیت رضوان میں موجود تھے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ضرورت کے لیے مکہ بھیجا تھا اور پھر اپنے ایک ہاتھ کو بیت کے لیے دوسرے ہاتھ پر رکھا تھا، تو اب ان دونوں ہاتھوں میں سے کون سا ہاتھ افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا؟ اس آدمی نے کہا میں نے آپ سے آخری سوال یہ پوچھا تھا کہ جب غزوہ احد کے دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے تو کیا عثمان رضی اللہ عنہ بھی بھاگ جانے والوں میں موجود تھے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم غفور حلیم۔ شیطان نے انہیں بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا، انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کہا اذهب فاجہد علی جہدی کا، صحیح ابن حبان کتاب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مناقب الصحابہ باب ذکرہ بیت المصطفیٰ و اسنادہ صحیح مصنف ابن ابی شیبہ۔ جاؤ اور میرے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کر سکتے ہو کر لو۔ اذهب فاجہد علی جہدی کا، کہ جاؤ میرے اور عثمان کے بارے میں جو کر سکتے ہو کر لو۔ بعض روایات میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا تو فرمایا
اللہم انا عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ عثمان تیرے اور تیرے رسول کے دین کی ضرورت و حاجت میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ و اسنادہ صحیح۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت رضوان اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا سلسلہ ہے، یعنی بیعت رضوان میں سیدنا عثمان غنی کا کیا کردار ہے، اور وہ وہاں کیوں موجود نہیں تھے، اور کیوں اس واقعے کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ بیعت رضوان اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عثمان بن محب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص آیا، اس نے بیت اللہ کا حج کیا تو لوگوں کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا ان میں یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ مصری نے کہا اے عبداللہ بن عمر، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کا جواب دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد کے دن میدان سے بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر سے بھی غائب تھے، اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا ہاں وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا کیا اس سے آگاہ ہیں آپ کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غائب تھے اور اس میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ تب اس شخص نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادھر آ، میں تجھے ان باتوں کی وضاحت بیان کرتا ہوں۔ احد سے بھاگ جانے کی بابت تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں بخش دیا ہے۔ رہا بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ ان دنوں بیمار ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان لک اجر الرجل ممن شہد بدرا وسہمہ، تم ان کی تیمارداری کرو، تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے والے کے برابر ثواب اور حصہ ملے گا۔ باقی رہا ان کا بیعت رضوان سے غائب رہنا، تو بات یہ ہے فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ مکانہ، اگر کوئی شخص مکہ میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ باعزت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جگہ اسے مکہ کی طرف روانہ کرتے، لہٰذا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو آپ چلے گئے۔ اور جب بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا ھذہ لعثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اب ان باتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القریشی رضی اللہ عنہ۔ بعض روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن سیدنا عثمان غنی کو اہل مکہ کے پاس بھیجا تو فرمایا ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ مستدرک حاکم،
اے اللہ بے شک عثمان تیرے اور تیرے رسول کے دین کی ضرورت و حاجت کے لیے گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ میں شہادت کی افواہ کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشرکین مکہ سے قتال کے سلسلے میں بیعت کی دعوت دی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، جیسا کہ یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے کہا، یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ قال علی الموت، بخاری کتاب الجہاد والسیر۔ اے ابو مسلم، اس دن تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا موت پر۔ اس دن صرف ایک آدمی جد بن قیس انصاری نے بیعت نہیں کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بیعت عدم فرار پر تھی، جیسا کہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے درخت والے دن اپنے آپ کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بیعت لے رہے تھے تو میں درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو آپ کے سر سے اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس دن ہماری تعداد 1400 تھی۔ ہم نے یہ بیعت مرنے پر نہیں بلکہ اس بات پر کی تھی کہ ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب استجابہ مبایع الامام۔ بہرحال ان روایات میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ موت کی بیعت کا مطلب بھی عدم فرار کی بیعت ہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ آیا ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ سورۃ الفتح 10 نمبر آیت۔ بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد توڑا تو در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر عہد توڑتا ہے، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ اسے جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اور فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ 18 نمبر آیت سورۃ الفتح۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پس ان پر سکینت نازل کر دی۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ اس تذکرے میں ہم کچھ فتح مکہ کے بابت حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کریں گے۔ اس موقع پر آئیے دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی کا کیا کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی اور فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ گیا۔ جب عام معافی اور بیعت کا اعلان ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ
اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور اس سے بیعت لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ ہر بار آپ کی نظر سے انکار جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا کہ جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی طرف بیعت لینے سے ہاتھ روک رکھا ہے تو وہ اٹھ کر اسے قتل کر دیتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کی آنکھ خائن ہو۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مصعب بن سعد رحمہ اللہ اپنے والد محترم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، یعنی فتح مکہ ہوا، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی، کھلی امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں کے بارے میں فرمایا، اقتلوہم وَإِن وجدتموہم متعلقین بأستار الکعبہ، اگر تم انہیں کعبہ شریف کے پردوں سے لٹکا ہوا پاؤ تب بھی قتل کر دو۔ وہ 4 مرد یہ تھے، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن حسل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ عبداللہ بن خطل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا پایا گیا تو سیدنا سعید بن حریث رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے۔ سعید رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ گئے، کیونکہ وہ عمار رضی اللہ عنہ کی نسبت جوان تھے، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ اکرمہ بھاگ کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گیا تو کشتی والوں کو بہت تیز ہوا کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو کشتی والے کہنے لگے، اب خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ تمہارے معبود بت وغیرہ یہاں طوفان میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر سمندر میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے علاوہ نجات نہیں تو خشکی میں بھی خالص اللہ کو پکارے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے جس میں میں پھنس چکا ہوں بچا لے تو میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں انہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور احسان کرنے والا پاؤں گا۔ پھر وہ آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ باقی رہا عبداللہ بن ابی سرح، تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے بلایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسے لے کر آئے اور اسے آپ کے پاس کھڑا کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ابا عبداللہ، اے اللہ کے رسول، عبداللہ سے بیعت لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور 3 بار اس کی طرف دیکھا۔ ہر بار آپ کی نظر سے انکار جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا؟ کیا تم میں کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا کہ جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس کی بیعت لینے سے ہاتھ روک رکھا ہے تو کوئی شخص اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا؟
انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نے ہمیں آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا ینبغی للنبی ان یکون لہ خائنۃ اعین۔ نسائی شریف کتاب المحاربہ، باب الحکم فی مرتد، کتاب الحکم فی المرتد، واسنادہ حسن لذاتہ، ابو داود مستدرک حاکم، مسند ابی یعلا، مصنف ابن ابی شیبہ۔ کیا فرمایا کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کی آنکھ خائن ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن سعد بن ابو سرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، تو شیطان نے اسے بہکا دیا اور وہ کفار سے جا ملا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے امان طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دی۔ ابو داود کتاب الحدود، باب الحکم فی من ارتد، واسنادہ حسن لذاتہ، نسائی شریف۔ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابو سرح کی زندگی کے آخری عمل کے بارے میں سکہ تابعی یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابو سرح رضی اللہ عنہ اپنے آخری ایام میں فتنوں سے بھاگتے پھرتے تھے اور بوقت وفات وہ رملہ میں قیام پذیر تھے، تو وفات کی رات وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے تھے، ابھی صبح ہوئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر جب صبح ہونے لگی تو انہوں نے کہا، میں صبح کے وقت کی ٹھنڈک پا رہا ہوں، لہٰذا تم جاؤ اور دیکھو کہ صبح ہوئی کہ نہیں۔ اور پھر کہا، اے اللہ، میرے اعمال کا خاتمہ نماز فجر کے ساتھ کرنا۔ لہٰذا جا کر دیکھا کہ صبح ہو چکی تھی، سو انہوں نے نماز فجر کے لیے وضو کیا اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورہ عادیات تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھی۔ پھر آخر میں دائیں طرف سلام پھیرا۔ پھر جب بائیں طرف سلام پھیرنے لگے تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تاریخ دمشق۔